مدینہ میں اسلام کیسے پہنچا، اسلام کیسے داخل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے خزرج اور قبیلے اوس، ان دونوں قبیلوں کے پاس حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ کو بھیجا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ دونوں صحابی قبیلے خزرج اور بنی اوس کے پاس جاتے ہیں، اور یہ دونوں قبیلوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کے پاس یہ جاتے ہیں اور ان میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی ابھی مشرکین مکہ کے دین پر تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ دونوں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین محمد کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے ساتھی سے کہ تم جاؤ اور ان دونوں کو روکو اور ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے جو کمزور لوگ ہیں انہیں بیوقوف نہ بنائیں اور انہیں اپنے دین سے نہ پھیریں۔ اور چونکہ میں اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ان دونوں میں سے ایک آدمی میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اپنے ساتھی کو بھیجا اور مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس دین سے باز آ جائیں اور برا بھلا کہنے لگے، تو حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ انصاف کی بات کی جائے، ہم آپ کے پاس دین کی تبلیغ کریں، دین کی اسلام کی باتیں بتلائیں، اگر آپ کو وہ باتیں پسند آئیں تو آپ اس کو قبول کریں، نہ پسند آئیں تو اس کو رد کریں۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے کہا کہ بے شک آپ نے انصاف کی بات کی۔ انہوں نے وہ بیٹھے اور حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کی باتیں بتلائیں اور قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ قرآن مجید کو سننے کے بعد، اسلام کے بارے میں جاننے کے بعد ان کے اندر ایسی چہرے پہ چمک ظاہر ہوئی کہ یہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے، ہماری گفتگو سن ہی رہے تھے تبھی ان کے چہرے پہ ایسی چمک آ گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب گفتگو ختم ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنے ساتھی کو جو بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے اسلام میں داخل ہونے میں، مسلمان ہونے پہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تو اس پر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ ان دونوں نے کہا کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے تو آپ اپنا غسل کریں، اپنے کپڑے کو پاک صاف کریں اور کلمہ شہادتین کی گواہی دیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی قوم والوں کے پاس انہوں نے واپسی کی، اور اپنے قوم والوں کے پاس جب یہ آ رہے تھے تو ان کی قوم والوں نے حضرت سعد بن معاذ اور جو بھی لوگ تھے انصار کے، بنی خزرج کے اور قبیلہ اوس کے، ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت اسید وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے ہیں جو یہاں سے جو چہرہ لے کر گئے تھے، یعنی ان کے اندر ایک الگ سی تاثیر نظر آ رہی ہے۔ جس کے بعد جب حضرت اسید حضرت سعد بن معاذ اور انصار کے پاس جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے، بلکہ ان اپنی طرف سے ایک ایسا من گھڑت اور جھوٹی بات بیان کرتے ہیں جس سے انصار کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان دونوں صحابی تک پہنچانا تھا۔ حضرت اسید جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت تمہارے خالہ زاد بھائی کو لوگوں نے، ایک قبیلے کے لوگوں نے قتل کرنے کے بہانے سے لے کر گئے ہیں، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ آپ دونوں قبیلوں کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کو توڑ دیا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ کو یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے آگ ببولا ہو گئے، اور انہوں نے ان دونوں صحابی کی طرف کوچ کیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو یہ دونوں صحابی صحیح سالم اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھی حضرت اسید نے ان سے جھوٹ بولا ہے،
لہٰذا حضرت سعد بن معاذ پہنچتے ہیں تو ان دونوں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سست کہنا شروع کر دیتے ہیں، جس پر پھر وہی بات یہ دونوں صحابی کہتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ پھر سے وہی بات کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو سنیں، اگر پسند آئے تو قبول کریں، نہ پسند آئے تو چھوڑ دیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھے اور ان کو اسلام کی باتیں دونوں صحابی نے بتلائی اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی۔ تو دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اسلام کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے ان کی، یہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ لہٰذا جب یہ گفتگو ختم ہوئی پھر انہوں نے کہا ایسے ہی حضرت اسید کی طرح کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ غسل کریے، کپڑے پاک کریے، شہادتین کی گواہی دیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو مدینہ کے اندر جو اسلام پہنچا اور اسلام جو پھیلا، سب سے پہلے جو رسول اللہ نے 2 صحابہ کو منتقل کیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ، ان دونوں صحابیوں کو کہا تھا کہ آپ جائیے اور ان کے درمیان تبلیغ کیجیے۔ تو ان دونوں صحابہ نے 2 سرداروں کو، ایک حضرت اسید اور ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، دونوں کو دین کی تبلیغ کی اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ دونوں سردار جو قبیلے خزرج اور اسی طریقے سے قبیلے اوس، یعنی جو انصار کی جو جماعت تھی، جو قبیلہ تھا، وہاں پہ انہوں نے ان کے جو سرداران تھے حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید، ان دونوں کو جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بعد چونکہ یہ دونوں اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو اس وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بحیثیت سردار اپنے قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے مرد اور عورتوں، تمام لوگوں سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ تم اپنے درمیان مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو ان کی قوم والوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے سردار ہیں، آپ سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، آپ عقل مند ہیں۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمام مردوں اور عورتوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارا اور میرا بات چیت اس وقت تک ختم ہے جب تک کہ تم سب بھی اسلام نہ قبول کر لو۔ لہذا سعد بن معاذ اور حضرت اسید اپنے قبیلے یعنی انصار کے سردار تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جب یہ جملہ اختیار کیا اور اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ شام کا وقت آتے آتے کوئی گھر یا کوئی ایسے افراد، کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا تھا جو انصار کا اسلام نہ قبول کر لیا ہو، چند کو چھوڑ کر۔ تو اس طریقے سے مدینہ کے اندر اسلام پہنچا، اور حضرت مدینہ کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو مصعب بن عمیر، اسعد بن زرارہ کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، ان کی تبلیغ سے 2 سردار حضرت اسید اور حضرت سعد بن معاذ، یہ دونوں صحابی مسلمان ہوئے۔ پھر یہ چونکہ سردار تھے تو ان کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ، ان کی پورے قبیلے کی اکثریت یعنی انصار، پوری جماعت جو ہے اسلام قبول کر لی، اور یہاں سے مدینہ کے اندر اسلام پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد پھر انہی انصاری صحابہ نے حج کے دوران حضرت رسول اللہ سے جو ہے بیعت کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت رسول اللہ کے اس کے بعد ہجرت ہوئی مدینہ میں۔ اس طریقے سے حضرت رسول اللہ مدینہ کے اندر تشریف لائے، اور اس طریقے سے اسلام کے اندر مدینہ کے اندر شروع میں وہاں پہ اسلام کیسے پہنچا، وہاں کے لوگ کیسے مسلمان ہوئے، یہ واقعہ الرحیق المختوم میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔